أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، آج کے زمانے میں ویسے جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کا حال ذلت اور رسوائی کا حال ہے. اسلام نے اپنی تاریخ میں 1400 سال سے زیادہ لمبی تاریخ، بلکہ اگر کہا جائے اسلام کی تاریخ اس دنیا میں اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے بابا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس سرزمین پر قدم رکھے، کیونکہ وہ مسلمان تھے. دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب بعد میں آئے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. اسلام ایک مذہب ہے جو اس سرزمین کا، آسمان کا، زمین و آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جن کے علاوہ، درخت، پتھر، سورج، چاند، تارے، پانی، ہوا، سارے مخلوقات، ان سارے مخلوقات کا دین اسلام ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے شرک تھا، پھر اس کے بعد انسان ترقی کرتے کرتے توحید تک پہنچا. نہیں، سب سے پہلا انسان جو سارے انسانوں کا باپ اور سب سے پہلی ماں جو ساری انسانوں کی ماں، آدم اور حوا علیہم السلام، ان کا دین بھی اسلام ہی تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق 10 صدی، 10 جنریشن جو گزرا شروع کے اس سرزمین پر پہلا انسان اترنے کے بعد اسلام کا تھا. یہ سب مسلمان، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی نہیں. ان لوگوں نے، انسانوں نے جو بھی مذہب بنایا ہے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کچ فہمیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا مذہب الگ بنا لیا اسلام سے چھوڑ کر. ورنہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں،
اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، جانور پیدا ہوتا ہے، بکرے، بیل، بھینس، کیا کبھی ان میں سے کسی کان کٹے کو دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بعد میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی جانور کو ان کے بعض خداؤں کے نام، جھوٹے خداؤں کے نام اس کو نظر مان کر اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کان کاٹتے ہیں، اس میں عیب لگاتے ہیں۔ تو جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے جس کے گھر میں بھی پیدا ہو، فطری طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر توحید ہے، لیکن ماحول کا جو اثر پڑتا ہے، گھر کا جو اثر ہوتا ہے، تربیت کا جو اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپناتا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا، اسلام کی تاریخ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ مسلمان تھے، ان کا دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس جس کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جب سے آئی ہے، آپ دیکھیں 1400 سال کا جو زمانہ، اس عرصے میں اسلام اور مسلمانوں پر بہت سارے نشیب و فراز، اتار اور چڑھاؤ، زوال اور ترقی، بہت سارا زمانہ آیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے شروع ہوئی، کیسے حالات بدلے، اور کس طریقے سے اسلام کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ مدت میں اس دین کو مکمل کیا، اور کس طریقے سے سبحان اللہ وہ بستی، جس بستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو نکالا گیا، صحابہ کو نکالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے اس پورے ملک پر، پوری بستی پر، پورے مکے پر قابض ہو گئے، جزیرہ عرب پر آپ قابض ہو گئے۔ اسلام کا جو دین ہے وہ سراپا رحمت ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی۔ آپ نے دیکھا فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستی کے لوگ قتل کرنے کے لیے آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کو مارنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام رکھا، وہی نبی جب اس بستی میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ زبردستی نہیں کیا جا رہا ہے اسلام لانے پر، مسلمان ہونے پر زبردستی نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کے گھر، جبکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکے کے جو سردار ہیں ان کے گھر اگر کوئی چلا گیا وہ بھی بالکل امن میں ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، صرف اس کو مارا جائے گا جو ہمارے خلاف تلوار اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے نبی ہیں جو لوگ ان کے خون کے پیاسے تھے، جن لوگوں نے جنگ احد میں ان کے چچا کو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور جن کے عورتوں نے ان کے کلیجے کو نکال کر کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے خود اس کے شوہر کو عزت دیتے ہیں، اگر کوئی اس کے گھر میں داخل ہو گیا تو وہ پرامن ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ ایسا کوئی کمانڈر تاریخ پیش کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی پیش نہیں کر سکتی۔ پورے طریقے سے کنٹرول ہونے کے بعد، دشمنوں پر غالب ہونے کے بعد،
اپنے دین پر مجبور نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی ان کو قتل کر رہا ہے، بلکہ پوری آزادی. اور آزادی کب تک؟ سن 9 ہجری تک. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں. سن 9 ہجری ذی الحجہ میں تقریباً 1 سال 3 مہینے کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ مکہ، اس میں کوئی شخص غیر مسلم نہیں رہ سکتا، اگر رہنا ہے تو چلے جائے یہاں سے، اس مکے میں نہیں رہ سکتا ہے، یہ مکہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہاں سے نکل جائے. اور 4 مہینے کی فرصت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، یہ ہے اسلام. لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا ذکر کیا اور ان کے خلاف جو دشمنان، جو عیسائیوں نے اس وقت جو حملے مسلمانوں کے خلاف کیے تھے اور بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، بیت المقدس کو آزاد کیا. خود عیسائی لکھنے والے لکھتے ہیں، ان کے مورخین، کہ صلاح الدین ایوبی نے جتنا انصاف کیا اور جتنا رحم دلی سے، کشادہ دلی سے غیروں کے ساتھ سلوک کیا، اس کی مثال ان لوگوں میں ہرگز نہیں ملتی ہے. یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہیں. میرے بزرگوں، 800 سال سے زیادہ ہم نے اس سرزمین پر حکومت کی اور 1300 سال سے زیادہ یہاں کی تاریخ ہے اس ملک میں. لیکن آج کیا ماحول ہے؟ ایک مسلمان اتنی بڑی تعداد رہتے ہوئے ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں، ان کا مال محفوظ نہیں، اور جتنے ہمت کے ساتھ حالات کو خراب کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے اس ملک میں. مسلمانوں نے جو مثالیں قائم کی اس ملک کو قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اس ملک کی تعمیر کے لیے بے شمار مثالیں ہیں. لیکن یہ ظالم عمدن تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، حقائق کو بدلنا چاہتے ہیں. ایسے حالات میں میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا جو فرض بنتا ہے، ہم حکمت سے کام لیں، سنجیدگی سے کام لیں اور یہ جان لیں کہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری کرتوت کی وجہ سے ہے. آج جیسے جمعے کے دن مسجد یہ بھری ہوتی ہے، ہماری مسجدیں اسی طریقے سے اگر فجر کی نماز میں بھری رہیں تو آج یہ حالت نہیں رہے گی. لیکن افسوس، ہم جمعے کے مسلمان ہو گئے، عید کے مسلمان ہو گئے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں معلوم ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے. یہ ہماری کرتوت ہے جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. بعض لوگوں نے بتایا کہ تقریباً 5 سالہ عرصے میں 20,000 لڑکیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو گئی ہیں، غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنی شادی بیاہ کر چکی ہیں. کہاں؟ تمل ناڈو کے علاقے میں، صرف صوبہ تمل ناڈو میں. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ ذرا بتائیے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اگر یہ ماں باپ، اگر یہ معاشرہ، یہ خاندان، اگر اس کے دل میں ذرا بھی اسلام کا احساس ہوتا، اسلام کی تربیت کا خیال ہوتا، اپنے بچوں کو اسلامی حدود میں رہ کر تربیت دینے کی اگر ان کا جذبہ اگر ان کا اندر ہوتا، تو کیا آج یہ دن دیکھنے کے ہمیں نصیب ہوتے؟ کون ذمہ دار ہیں؟ ارے دوسروں کی بات چھوڑو، اپنی بات کریں. سب سے پہلے ہم ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں، ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے آبا اور اجداد نے جو قربانیاں دیں، انہوں نے جو کیا 100 ٹن سونا دیا ہمارے ملک کے لیے، کیا کیا کیا. سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے معصوموں کو بچانے کے لیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہماری قوم کی بات گرچہ کہ وہ ابتدا ہے، ہماری قوم سے بڑھ کر اس پورے ملک کے باشندوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا فریضہ ہے. ایک مسلمان کسی کو سیلاب میں کسی انسان کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس کو بچانے کی فکر کرے گا.
چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. ایک مسلمان کسی کو تکلیف میں دیکھ کر جی خاموش نہیں رہ سکتا. آج یہ لوگ جتنی بھی تاریخ مٹانے کی کوشش کریں, ایک لڑکی اور ایک عورت جاتی ہے گاڑی میں, کل کا واقعہ ہے, جاتی ہے ہندو عورت, اور دیکھ کر ایک شخص کو اس کے ٹوپی میں اور اس کی داڑھی کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بلاتی ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے, میرا پرس چوری ہو گیا ہے اور پیٹرول نہیں ہے, مجھے ذرا 50 روپے دیجیے. اس کو معلوم ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں. اس طریقے سے خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے مجھے امید ہے اس لیے میں یہاں کھڑی ہوں. سبحان اللہ. ایک مسلمان کی پہچان آج بھی اس ملک میں الحمدللہ کہ دوسروں کا خیال کرنے والا, دوسروں کے غم میں شریک ہونے والا, دوسروں کو اپنے آپ کو اپنی تکلیف سے بچانے والا. لیکن افسوس ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں تو سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے ہماری حفاظت فرمائے گا, ہماری حفاظت فرمائے گا. وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن جب ہم خود اپنے دین سے بیزار ہیں, ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں, ہماری نوجوان لڑکیاں دوسروں کے ساتھ کسی بغیر کسی شریعت کا خیال کیے بغیر نعوذ باللہ منمانی کر رہی ہیں, جیسے چاہے باتیں کرتی ہیں. ہماری بچیاں دیکھیں ان کے گاڑیوں میں جیسے جاتی ہیں, کیسے گانے بجاتے ہوئے جاتے ہیں. کوئی باپ کسی باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ میری بچیاں جا رہی ہیں ایسے گاڑیوں میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو نعوذ باللہ جہاں پر نہ پردہ ہے نہ کوئی اسلام کا کوئی لحاظ ہے. یہ سب ہم لوگ ذمہ دار ہیں. اور آج جو حالت ہے اس سے بدتر حالت آنے والی ہے. اگر ہم لوگ نہ سمجھیں میرے بھائیوں, ہماری ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں, اس سے بدتر حالت آنے والی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. الیکشن کا ماحول ہے, سر پر کھڑا ہے. ہمارے پاس اسلام کی جو تعلیمات ہیں, دین دنیا آخرت ہر چیز کی کامیابی کا ضامن ہے, اور اس میں ہر چیز الحمدللہ آپ کا ہر مسئلے کا حل موجود ہے الحمدللہ. ان حالات میں میرے بھائیوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر سیاسی شعور ہونا چاہیے. ووٹ ایک طاقت ہے, اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. آج اس کے ذریعے جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ کسی بھی طریقے سے دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو پیسے دے کر کسی بھی غلط طریقے سے جو ہے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تاکہ یکساں سول کوڈ بنایا جائے, لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, آپ کی جو آزادی ہے اس کو چھین لیا جائے. لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ووٹ ہر شہری کا حق ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے, معلوم کریں. کہتے ہیں کہ 12 کروڑ لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے کوشش کی کہ ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے. محلے کے جو نوجوان ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اپنے محلے کے لوگ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, سب کے لیے وہ دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا نام ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اس کا حل کیا ہے, نکالنے کی کوشش کریں. ووٹ بیچنا خریدنا نہ شرعاً جائز ہے اور نہ ہی ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے جائز ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو چند پیسے لے کر, چند ہزار پیسوں کی بنیاد پر اپنا 5 سال کی مدت جو بھی چاہے ظلم کرو, جو گویا اجازت دیتے ہیں نعوذ باللہ ظالموں کو پیسے لے کر. اور یہ کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ ایک مسلمان کبھی کر سکتا ہے, کبھی سوچ سکتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ کم از کم مجھے یہ پیسے ملتے ہیں. پیسے کیا ملیں گے, اس سے زیادہ آپ سے چھینا جاتا ہے, آپ کے حقوق چھینے جاتے ہیں.
آپ کے سارے رائٹس ختم کر دیے جائیں گے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کبھی بھی ووٹ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ بیچے نہ خریدے، اور نہ ہی نعوذ باللہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے جو ظلم کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو ووٹ ڈالنا چاہیے، جس کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس کو جانا چاہیے اور جا کر ووٹ ڈالنا چاہیے۔ میں بیمار ہوں، میں ووٹ ڈال نہیں سکتا، میرے حالات برابر نہیں ہے، میری یہ مصیبت ہے، میں فلاں ہے، جو بھی ضرورت ہو، لیکن جائیے اور جا کر کسی بھی طریقے سے ووٹ ڈال کر آئیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک ووٹ، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اچھے لوگ آئیں۔ ایسی پارٹی کو ڈالیں جو انسانیت نواز ہو، انصاف پسند ہو، جو نفرت کی بات نہ کرتی ہو، نفرت کی باتیں کر کے لوگوں کو، ملک کو تقسیم نہ کرے، ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالیے۔ یہ مت دیکھیے کہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یہ دیکھیے کہ بڑا ٹارگٹ کیا ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگ آئیں جو انصاف پسند ہوں اور انسانیت نواز ہوں اور جن سے جو ہے سارے انسانوں کو فائدہ ہو، ایسے لوگوں کو دیکھ کر ووٹ ڈالیے۔ عام طور پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ہمارا آدمی ہے، ٹھیک ہے ہمارا آدمی یہ ہے، لیکن اس کے بعد پارٹی کس کو جا رہی ہے، اس کی طاقت کس کو جا رہی ہے، اور اگر اس کی پارٹی کسی اور ایسے لوگوں کو مدد کرے جو نعوذ باللہ ظالم ہے تو کیا فائدہ ہوگا، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا آدمی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محلے کا ہے، نعوذ باللہ نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ووٹ بیکار ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو آنے کا موقع ملتا ہے جو نعوذ باللہ انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں، آپ دیکھیں گے الیکشن کے موقع پر اتنے زیادہ نمائندے، لمبی لسٹ۔ اب لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، عام طور پر ان کو شعور نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں کسی جگہ بٹن میں دبا دیتے ہیں، ڈرتے ہوئے جاتے ہیں بیچارے، اور جاتے ہیں کسی بھی بٹن میں دبا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، غلط ووٹ جگہ میں جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ دیکھ کر فلاں پارٹی جو ہے انسانیت کے لیے مفید ہو، جس میں ہماری حقوق ہمارے محفوظ رہیں، ایسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں، یہ نہیں کہ جا کر کسی بھی جگہ بٹن دبا کر آ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، 27ویں رجب جمعرات کو تقریباً آنے والا ہے، لوگ اس کو معراج النبی کی رات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو معراج کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 27ویں رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا، اس کو اہمیت دینا، یا ہے کہ اس دن خصوصی پکوان بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل نہیں رہا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں، دور رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ بدعات و خرافات جو لوگوں نے شروع کر لیے ہیں، جس کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہوتے ہیں۔ اور آخر میں دعا کریں، دعا بہت اہم ہے میرے بھائیوں، استغفار پڑھیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کثرت سے استغفار پڑھیں، بار بار استغفار پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے جس کی وجہ سے ساری انسانیت محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے جس کی وجہ سے ملک میں ترقی ہو، بربادی نہ ہو۔ لہٰذا بار بار دعا کریں، اور خاص طور پر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، علماء نے کہا کہ بہت ہی مبارک وقت ہے، اور ایسے وقت میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت کو، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، سورج غروب ہونے تک کا وقت، اس وقت میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور سارے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم۔